حضرات گرامی، آج جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کیا ہے وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر ایک آیت میں نے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو ڈرو تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرو، اے ایمان والو ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم سب کا پالنہار اللہ ہی ہے، ہم سب کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے، ہم سب کو روز محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے فیما ابلاہو، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، عن شبابہ فیما ابلاہو، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تمہارے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں کھپایا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا، کیا تم مجھ سے ڈر رہا تھا دنیاوی زندگی میں، کیا تم میری عبادت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، کیا تم حلال اور حرام کی تمیز کر رہا تھا یا بغیر تمیز کیے ہوئے حلال بھی کھائے جا رہا تھا، حرام بھی کھائے جا رہا تھا، کیا تم یہ ساری چیزیں کر کے آیا ہے یا نہیں کر کے آیا۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں، جنگ کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نماز کا حکم ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی کہ بھائی آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ حی علی الفلاح، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، آؤ اس معبود کی عبادت کریں، آؤ اس معبود کی فرما برداری کریں۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر مسلمان مسجد میں نہیں آتا ہے، اس اعلان کے بعد بھی اگر مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جنگ کا اعلان صرف یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے تلوار اٹھا لیا اور میدان جہاد، میدان جنگ میں کود گئے تو اس کو ہم جنگ کہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرے، اس انسان سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا، اتنی مہربانی کیا، اس کے باوجود بھی اس رحم کرنے والے اللہ سے، اس مہربانی کرنے والے اللہ سے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، وہ مالک الملوک، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ان اللہ علیم بذات الصدور، وان تخفی ما فی صدورہم، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا اللہ، اس اللہ سے ہم اگر جنگ کرتے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو ساری چیزیں عطا کی، ماں باپ بھی عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے، روزی روٹی بھی عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ کے اندر شفقت بھی رکھا، پیار و محبت کرنے کا اولاد سے تو اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اگر اعلان جنگ کرتے ہیں، تو بتائیے ہم کس کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ جو انسان اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ انسان کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے، اور اگر وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے تو پھر تم کیسے یقین کر لے رہے ہو کہ وہ میرا وفادار ہوگا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں ہو سکا؟ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 درجے بنائے، محبت کے 100 درجے بنائے، ایک محبت کے ٹکڑے کو، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا، زمین پر پھیلا دیا، اور اس محبت میں سے ماں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈالا، باپ کے اندر بھی ڈالا، گائے گرو کے اندر بھی ڈالا کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغا مرغی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ یقین کرو، اندازہ لگاؤ کہ ایک حصے کو اللہ نے زمین پر ڈالا، اس محبت کا اندازہ اپنی ماں سے لگاؤ کہ وہ ماں تمہاری محبت کے لیے کیا نہیں کرتی ہے۔ تم اگر بستر پہ پیشاب کر دو تو وہ پیشاب پہ ماں سو جاتی ہے، تم کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے۔
اگر کھانا گھر میں کم بنتا ہے تو وہ ماں بھوکی رہ جاتی ہے، تم کو کھانا کھلا کر تمہارے پیٹ کو بھروا کر پھر تم کو سلاتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو 99 حصے کی محبت کو اپنے پاس رکھا، اپنے لیے رکھا، اب اندازہ لگاؤ کہ ایک حصے کی محبت کا جو اندازہ نتیجہ ہے ماں کے ذریعے سے آپ لگا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو 99 محبت کے حصے کو اپنے پاس رکھا، اس رب کائنات کا اندازہ لگاؤ کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس اللہ کی محبت سے اندازہ لگاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، دھیرے سے چل کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ وہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر بھی نہیں اٹھا کر پھیرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 99 حصے کی محبت اللہ کے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ اسی لیے تو آج انسان اس زمین کے اوپر کیا نہیں کر رہا ہے، کیا جرم نہیں کر رہا ہے، زنا کاری بھی کر رہا ہے، سود کھوری بھی کر رہا ہے، شراب نوشی بھی کر رہا ہے، جوا بازی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت کھوری بھی کر رہا ہے، زناکاری، ساری گناہیں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمیں کھلا رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے؟ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ دنیا کے مالک ہم ہوتے، اگر میرے سامنے کوئی اکڑ کر چلتا تو ہم بولتے کہ چلو ابھی تمہاری روح کو قبضہ کر لیتے ہیں، ابھی تم سے ہم کھانا پینا چھین لیتے ہیں، تم کو کھانا نہیں ملے گا، تم کو روزی روٹی نہیں دی جائے گی، تم کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، تم سے گھر کو چھین لیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کرتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ مہربان، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہ اللہ تعالیٰ اتنی نافرمانی کے باوجود بھی آج مسلمانوں کو کھلا رہا ہے، اور وہ کافروں کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف تو جنگ کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا ہے، اس کے 1000 خدائیں ہیں، خداؤں کو مانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے۔ یہ کھلا کس لیے رہا ہے؟ یہ آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا کے اندر جو تم شرکسی کر کے آؤ گے، تم نافرمانی کر کے آؤ گے، تو اس کا حساب ہم یہاں لیں گے، بروز محشر لیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تم نے مجھ کو ایک نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ ہمارے تو بہت سارے خداؤں کو میں نے مان رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ ہے تمہارا کوئی معبود، کوئی خدا جو آج تمہیں بچا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہے کوئی جو مجھ سے بڑا حاکم ہو، جو کوئی حکم کرنے والا ہو، کوئی حاکم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہے گا الیس اللہ باحکم الحاکمین، آج کوئی نہیں ہے، حکمرانی تو میری چلے گی یہاں پر بھی، اور دنیا میں بھی میری حکمرانی چلتی تھی، لیکن تم نے مانا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، یہ تو ہم جانور سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل 14واں پارہ میں سورہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، کہ جن لوگوں کو اللہ کی بات سنائی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جائے اور وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اللہ کی بات کو ماننے والا نہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔
یہ قرآن کی بات ہے، یہ کوئی محمد اظہار الحق کی بات نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، انعام کے مطلب ہوتا ہے جانور، بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو جانور ہیں، پھر آگے اللہ فرماتا ہے بل ہم اضل، یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ تو وفاداری کرتا ہے، لیکن ہم ایک انسان جس نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانی کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، پھر بھی ہم اس اللہ کے ساتھ فرمانبرداری نہیں کر رہے، ہم جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غافل ہے۔ آج غیر قوم اسلامی شریعت کو کس طرح سے نشانہ بناتی ہے، اور یہ مسلمان نے چھٹ پوجا بھی منایا، تم نے درگا پوجا بھی منایا، اسی درگا پوجا کے موقع پر ایک پنڈت نے یہ کہا تھا کہ تم راون کو کیا جلاتے ہو، راون کو مت جلاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے کو بنا کر جلاؤ، یہ راون سے بھی بڑا راون ہے۔ ارے اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے ہم، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ اب تم یہ بات کہو گے کہ یہ ملک ہندوستان سیکولرزم ملک ہے، یہاں پر آئین جو ہے، دستور جو ہے، سب بھائی چارہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ صرف مسلمان ہی یہ بات کرتا ہے، لیکن غیر قوم تو ہمارے آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس آئین کی پوجا کریں گے؟ ہم پوجا کریں گے تو صرف اللہ کی پوجا کریں گے، ہم پوجا کریں گے اور اپنے دل میں محبت رکھیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رکھیں گے، اس شریعت سے محبت کریں گے، نہ کہ ہم صرف بہانہ بنائیں گے کہ یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، یہ کلچر ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ یہ ڈھکوسلا بازی ہے، یہ سیکولرزم کے نام پر جو ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، یہ صرف بہانہ بازی ہے۔ اس بہانہ بازی سے نکلو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، انشاءاللہ جس طرح صحابہ کامیاب تھے اس طرح سے آج کا مسلمان بھی کامیاب ہوگا۔ پھر کسی کی کیا طاقت کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب